ماقبل چند جمعۃ المبارک سے سورہ والضحیٰ کی تفسیر جاری ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم۔ اس کے تحت 5 اقوال بیان ہو چکے۔ ضحیٰ سے یہ مراد ہے، لیل سے مراد یہ ہے۔ آخری قول یہ بیان کیا گیا تھا کہ ضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور لیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زلف مبارک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل میری زباں پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک نہ ہی بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل گندریالے تھے، بلکہ گندریالے اور سیدھے ان دونوں کے درمیان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کی کیفیت تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کان مبارک تک بال رکھے، دونوں کانوں کے درمیان تک بال رکھے، اور ایک روایت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت گیسو کانوں کی لو تک، اور ایک روایت کے اندر آدھی گردن تک، اور ایک روایت کے اندر یوں صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورت گیسوئے مبارک وہ کندھوں کو چھو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مختلف بالوں کی کیفیت روایات کے اندر آئی، تو اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو دین سمجھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ادا دیکھی، جو چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دیکھی، صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، اس کو حفظ کیا، دوسروں تک پہنچایا۔ جس صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بال کانوں کی لو تک دیکھے، اس نے وہ کیفیت بیان فرما دی۔ جس نے کندھوں کو چھوتا ہوا دیکھا، اس نے وہ روایت بیان کی۔ تو یوں بات ایک ہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بال یہاں تک رکھے، کبھی گیسو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں کو چھوتے، لیکن ایک وقت ایسا آیا، خطبہ حجۃ الوداع کا موقع جب آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بالوں کو کٹوا دیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کا انداز سیرت کی کتب کے اندر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے جو بال تھے 20 سے زیادہ سفید نہیں تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، صرف 20 بال تھے جو سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں سے صحابہ کرام کو وہ عقیدت تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کے بالوں سے صحابہ کرام نے دنیا کے اندر بھی برکت حاصل کی، دنیا کے اندر بھی ان کی عزت و تکریم کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کا ہمیں انداز والہانہ ملا بالوں کے حوالے سے کہ کس قدر ان سے شرف اور تبرک حاصل کیا، کس قدر ان کی تعظیم کی۔ صحابہ کرام کے جانے کے بعد تابعین کا دور آتا ہے، یوں آج تک جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں جن کے پاس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گیسو مبارک موجود ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں سے آج بھی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں مطلق ہر انسان کو اپنے بالوں کی تکریم اور اسے سدھارنے کا حکم ہے، اسے سنوارنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، کہ جس کے بال ہوں تو پھر چاہیے کہ وہ انہیں سنوار کر رکھے، ایسی ان کو بگاڑ کے نہ رکھے۔ اسلام جو ہے وہ ایک نفیس دین ہے، وہ ہر شعبہ زندگی کے اندر ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کرتا ہے۔ تو بالوں کو بھی سنوارنے کا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تیل لگاتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کنگھی فرماتے، اور بیچ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مانگ نکالتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے حوالے سے میں نے نقشہ کھینچا۔ اب آئیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کی تعظیم صحابہ کرام نے کس انداز سے کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بال کٹواتے، جب بال کٹ رہے ہوتے، صحابہ کرام
طواف کی صورت میں ارد گرد گھیرا ڈال لیتے، جہاں سے بھی بال کٹتے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش ہوتی کہ بال یہ مجھے ملے، ایک بال بھی مل جائے تو وہ دنیا و آخرت کے اندر اس کی کامیابی سمجھتا تھا، بخشش کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی اس قدر تعظیم کی۔ ہمارے بال تو جب ہم نائی کے پاس جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ نعرہ لگائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہماری مثل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بالوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے صحابہ پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے، جس کو ملتے وہ شرف حاصل کرتا، اور جس کو نہ ملتا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی دوسرے صحابی کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ یوں ملاتا اور پھر اس کو باعث تبرک سمجھتا، اس سے وہ لطف حاصل کرتا، برکت حاصل کرتا۔ بالکل بال جب کٹتے ہر صحابی ارد گرد کھڑا ہو جاتا، بال زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی اس قدر تعظیم کرتے۔ پھر جب خطبہ حجۃ الوداع کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ یہ بال لے لو، یہ تمہیں تحفہ ہے، یہ تمام صحابہ کے درمیان بانٹ لو۔ پھر وہی بال ہیں کہ جو صحابہ کرام میں تھے، پھر وہاں سے آگے چلتے چلتے آج بھی دنیا کے اندر لوگ ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ جس کے پاس یہ بال ہوتا ہے اس کے رزق کے اندر اس نے برکت دیکھی، تو خیر صحابہ کرام نے اس قدر ان کی تعظیم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو سنبھال کے رکھا۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تھے، صحابہ کرام اور دیگر لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے، شفا حاصل کرتے۔ جب آپ پردہ فرما گئے، امہات المومنین نے ان بالوں کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اگر کوئی مریض ان کے پاس آتا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شیشی کے اندر بال سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ کوئی مریض آتا، پانی کے اندر اس بال کو ڈالتی، وہ مریض پیتا شفا یاب ہو جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی تعظیم اور باعث برکت، اور صحابہ نے اس سے جو تبرک حاصل کیا اس کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ان بالوں کی اس قدر تعظیم کی، جنگوں کے اندر نکلے، اس بال کی برکت سے انہوں نے جنگوں کے اندر فتوحات حاصل کی، اس بال کی برکت سے انہوں نے مریضوں کے اندر شفا کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بال تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گیسو مبارک تھا۔ جب ایک وصیت کی، ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تمہیں یہ وصیت ہے کہ میرے اس بال کو تم میری زبان کے نیچے رکھ دینا، تو بالکل وصیت پر عمل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بال کو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی قبر کے اندر ان کی زبان کے نیچے رکھا گیا، اور اس سے ان کو بخشش کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال ہوگا تو یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو لے کر صحابہ نے یہ عقیدہ رکھا، اگر یہ پاس بال ہوگا ہم جنگ کے اندر فتح حاصل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سیف اللہ کا لقب ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا انہیں لقب دیا۔ جس جنگ کے اندر گئے وہاں سے فتح حاصل کر کے واپس آئے، ان کی طلب تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن انہیں تبھی موت آئی۔ جس جنگ کے اندر بھی گئے تو وہاں تلواریں توڑی انہوں نے، اتنے بہادر تھے کہ جنگوں کے اندر تلواریں توڑ دیا کرتے تھے، 10 11 تلواریں انہوں نے ایک ایک جنگ کے اندر توڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی مین وجہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بال ان کے پاس تھے۔ انہوں نے ایک ٹوپی سی، ٹوپی سینے کے بعد اس کے اندر، ٹوپی سینے کے دوران اس کے اندر بال رکھ دیے۔ اب جب بھی جنگ کے لیے جاتے وہ ٹوپی سر پر ہوتی، فتح حاصل کر کے واپس آتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، گھمسان کی جنگ تھی، جیسی دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلواریں ہیں، جیسی گھوڑا گرا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کی گردن پر تشریف لے آئے۔ اب جیسی گردن پر آئے تو ٹوپی آپ کی گر گئی۔ جب ٹوپی گری، دشمن سر پر کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی پرواہ نہیں کی، ٹوپی کی طرف بڑھے کہ میری ٹوپی کدھر ہے۔
ٹوپی ڈھونڈنے لگ پڑے۔ اسی دوران صحابہ کرام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ چند ایک صحابہ اسی وجہ سے شہید ہو گئے کہ آپ ٹوپی کی تلاش کے اندر نکلے، اس کو ڈھونڈنے لگ پڑے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ایک ٹوپی کے پیچھے چلے گئے، اگر کوئی دشمن آپ کا سر قلم کر دیتا، آپ کو شہید کر دیتا، آپ کی وجہ سے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرما لیا، تو فرمانے لگے کہ اے لوگو، اس ٹوپی کو ٹوپی نہ سمجھو، یہ کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، یہ خاص ٹوپی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ٹوپی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوئے مبارک ہیں۔ یہ ٹوپی میرے پاس ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں جنگ کے اندر جاتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک یہ ٹوپی میرے پاس ہوگی میں جنگ کے اندر فتح حاصل کرتا رہوں گا۔ پھر جبلہ بن احم کے مقابلے میں جب ایک جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس بات کا شکار ہو گئے۔ اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ اب جب یہ جنگ ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابی جنگ کے اندر ان کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ صحابہ نے کہا لگتا ہے آج تو آخری دن ہے، آخری جنگ ہے ہماری۔ کہنے لگے لگتا ہے ایسا ہی ہے، اس لیے کہ آج سے پہلے میرے قدم سرکے نہیں ہیں، لیکن آج کیا وجہ ہے؟ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ ٹوپی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر تشریف لائے۔ اس وقت جنگ کے جو سپہ سالار امیر تھے جو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، یہ خود جنگ کے اندر نہیں گئے تھے، یہ مدینے کے اندر تھے، جنگ کہیں اور ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ کی خواب میں تشریف لائے، کہا کہ ابو عبیدہ، جو خالد بن ولید ہے، کفار نے، رومیوں نے ان کا محاصرہ کر لیا ہے، اب وہ حملہ آور ہو چکے ہیں، جنگ کی بھٹی گرم ہے، کہ تم اعلان کرو، یہاں سے ان کا تعاون کرو، یہاں سے لشکر بھیجو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے خواب کے اندر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم سنا، وہاں سے اٹھے، باہر نکلے، لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ اے لوگو، خالد بن ولید کا محاصرہ رومیوں نے کر لیا ہے، اپنے یہاں سے گھوڑے لو اور جنگ کے لیے نکلو۔ صحابہ کرام وہاں سے نکلے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی وہ اپنے گھر کے اندر آرام کر رہی تھیں، ان کے کانوں کے اندر آواز پہنچی، کہا کہ کیا آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ خالد بن ولید کسی جنگ کے اندر ان کو شکست حاصل ہوئی ہو، ہمیشہ فتح کے ساتھ واپس آئے، آخر کیا وجہ ہے؟ گھر کے اندر دوڑنے لگیں، جیسی دیکھا کہ وہ ٹوپی گھر کے اندر رکھی تھی، جا کر اس ٹوپی کو اٹھایا اور گھوڑے پر بیٹھیں اور دوڑتے ہوئے اسی لشکر کی طرف دوڑیں۔ جیسی دیکھا کہ مدینے سے بہت سارے لوگ، چونکہ اعلان ہوا تھا بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا، حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ دیکھو یہ نقاب پوش کون جا رہا ہے، یہ برقعے کے اندر کون جا رہا ہے؟ ایک سوار بھاگتا ہوا گیا، کہا، پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہی ہوں، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہا کہ تمہارا کس بات کا قصد ہے؟ کہا قصد اس بات کا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی جنگ کے اندر شکست نہیں کھائی تھی، وہ فتح کے ساتھ واپس لوٹے تھے، اور میں نے گھر میں دیکھا ٹوپی رکھی تھی، میں ٹوپی دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ آگے آگے، پیچھے لشکر، وہ پیچھے پیچھے، جیسی وہاں کفار کا لشکر کھڑا تھا، چیرتا ہوا یہ لشکر آگے بڑھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش، ایک بھرکے کے اندر سوار یہ آگے آگے آ رہا ہے، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑ کر پاس پہنچے، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہاری بیوی، انا زوجتک ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، میں کوئی غیر نہیں ہوں، تم اپنی ٹوپی گھر چھوڑ کے آ گئے تھے، یہ لو تمہاری ٹوپی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی کو لیا، واپس آئے اور ایسی لڑائی کی، ایسی جنگ کی کہ اس جنگ کے اندر بھی فتح حاصل ہوئی اور فتح کے ساتھ واپس پلٹے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی کی برکت، ٹوپی تو ان کی تھی لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوئے مبارک، بال مبارک انہوں نے اپنی ٹوپی کے اندر سی رکھے تھے۔ تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اگر ہمارے پاس ہوں گے، ہم اپنی جنگ کے اندر فتح بھی حاصل کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کا دھون پئیں گے، ہمیں شفا بھی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بالوں سے برکت حاصل کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کے اندر برکت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جس کو نسبت ہو گئی وہ صحابی کہلایا، وہ جنتی ہے۔ تو
تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جز ہوگا بال انسان کا جز ہے، کیا اس کے اندر برکت نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس قدر بلند ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آخر ان بالوں کے اندر یہ برکت کیسے نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمیں قرآن کے اندر کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ چاشت کی طرح چمکتے چہرے کی قسم اور زلف کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوں کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جب وہ چھا جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی تعظیم صحابہ کرام نے کی۔ صحابہ کرام کے بعد پھر تابعین کا دور آیا، تابعین نے اپنے دور کے اندر ان بالوں کو سامنے رکھا، وہ درود پاک پڑھتے تھے۔ اس کی ایک علامت ہے، درود پاک پڑھا جائے تو وہ بال جھومتا ہے، پھر تو یہ بال آگے پیچھے پھیل گیا ہے، اب تو اس قدر ہر ایک کے پاس، اب جھوٹ بھی لوگ بولنے لگ پڑے۔ لیکن خیر ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ کہیں کہ یہ بال نہیں ہے، ہم اس کو مانیں گے۔ اسی وجہ سے اب علماء فرماتے ہیں آپ اس کی تصدیق نہیں کرتے تو انکار بھی نہیں کرو، لیکن تابعین کے پاس بال تھے، وہ جب درود پاک پڑھتے تھے وہ بال مبارک کھڑے ہو جاتے، وہ جھومنے لگ پڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین آئے، انہوں نے بھی ان بالوں کو رکھا۔ آج بھی مسلمان، بلخ کے اندر ایک تاجر تھا، اس تاجر نے 3 بال لیے تھے۔ جب والد کی وراثت ہوئی، 2 بھائی تھے، ایک عاشق رسول تھا، دوسرا دنیا دار تھا۔ جب تقسیم ہوئی تو ایک بھائی نے کہا ایک بال میرا ہے، دوسرے کے حصے میں دوسرا بال آیا تو ایک بال بچ گیا۔ اس نے کہا اس کو کاٹ لیتے ہیں، یہ 2 ٹکڑے اس کے کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا عاشق رسول نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال ہو، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اس کو کاٹا جائے، اس کے ٹکڑے کیے جائیں۔ کہا دوسرے دنیا دار بھائی نے ٹھیک ہے پھر تم تینوں لے لو، سارا مال مجھے دے دو۔ اس عاشق رسول نے کہا کہ پھر چاہیے کیا؟ پھر اس نے 3 بال لے لیے، سارے کا سارا مال وہ جو باپ کی وراثت میں ملا تھا وہ دوسرے بھائی کو دے دیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ ان بالوں کی برکت یہ ہوئی، تھوڑی عرصے کے بعد یہ والا عاشق رسول تاجر اتنا امیر ہو جاتا ہے اور وہ غریب ہو جاتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی اس سے برکت حاصل کرنا چاہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کرتا ہو، وہ اپنے پاس بال رکھے، اس بال کو لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچے عشق کی برکت ہوگی، اس بال کی برکت ہوگی کہ اس کے گھر کے اندر، رزق کے اندر برکت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا آج دن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا وہ مظہر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو جو صفات پائی جاتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا مظہر غوث الورا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ انبیاء کے مابین ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ اولیاء اللہ کے درمیان ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھامنا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کی، محنت کی، لوگوں کو تعلیمات دیں، لوگوں کے مشکلات کو حل کیا، اور تمام کے تمام جو اولیاء ہیں ان کے وہ پیر کہلائے۔ وہ پیروں کے پیر ہیں، وہ ایسے ہی نہیں ہیں، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ اور آج اگر کوئی ولی کا انکار کرے، اس کی زبان بند کرنے کے لیے اتنا کافی ہے، اگر تم ولی کو نہیں مانتے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آج دامن قرآن کے اندر یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ یہ آیت کس کے لیے آئی؟ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے راتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، حالت قیام کے اندر راتیں گزار دیتے ہیں۔ یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ اولیاء کے لیے ہیں۔ رہتی دنیا تک تا صبح قیامت اولیاء اللہ سے دنیا خالی نہیں ہوگی، یہ اولیاء باقی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب اخیہ، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج غوث پاک کا دامن تھام لیں۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید جو ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ آج ان کا دامن پکڑ لیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لوگ کہیں گے کہ تم تو یہاں رہتے ہو، محبت کائیں کی بغداد کے اندر، یہاں بھی حدیث سنیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہیں اور رہتے ہوں، جس سے محبت کرتے ہوں وہ کہیں اور رہتا ہو، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، اس کوشش کی لیکن اس کی طرح ہم بن نہ سکے، لیکن محبت سچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب اخیہ، مرد اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، بھلے اس نے دیکھا نہیں، بھلے اس کی طرح بنا نہیں کوشش کرنے کے باوجود، لیکن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء رب تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے دن کے اندر ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس نہج پر گزاری، کس انداز پر گزاری۔ رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل وہ مقام عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس طرح آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے یہ کس ارادے سے آ رہا ہے، اس کی نیت کیسی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل ہم سب کے اعمال کے اندر حسن نیت پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔